ہو جاتے ہیں اور کفریہ جملے اپنی زبان سے نکالتے ہیں۔ کئی لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا، وہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں ابھی اس نے دیکھا ہی کیا تھا، کل کا بچہ تھا، یہ تو وقت سے پہلے ہی مر گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لوگوں، وقت سے پہلے کوئی نہیں مرا کرتا، جو پیدا ہوتے ہی مرا ہے، جو مرا ہوا پیدا ہوا ہے، جو بچپن میں مرا ہے، جوانی میں مرا ہے، بڑھاپے میں مرا ہے، جتنے سانس لے کر آیا تھا پورے ہونے کے بعد مرا ہے۔ وقت سے پہلے کوئی نہیں مرا کرتا۔ تقدیر کا انکار نہ کیجئے، جس کی موت جب آئی اس کے وقت پہ آئی ہے اور وہ اپنے وقت پہ اٹھایا گیا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابن ماجہ، ان احادیث کی کتابوں کے اندر امام الانبیاء کا یہ فرمان ہے، ذرا سنیے۔ اگر نسبت امام کائنات کی طرف کرتے ہو، اگر کلمے میں نام محمد کریم کا لیتے ہو، اگر آذان اور نمازوں میں نام محمد کریم کا لیتے ہو، اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے تمہارے دل میں سچائی کا کوئی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی حصہ ہے تو امام الانبیاء کے فرمان کو سنیے۔ آپ نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ ہم میں سے نہیں جو اپنے رخساروں کو پیٹے، چھریوں سے ماتم کرنے والوں، زنجیروں سے ماتم کرنے والوں، آگ کے اوپر چلنے والوں۔ امام الانبیاء فرما رہے ہیں، نبی کی حدیث ہے، نبی کا فرمان ہے، آقا کا اعلان ہے، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں جو رخساروں کو پیٹے، کپڑوں کو پھاڑے اور زمانے جاہلیت کی طرح نوحہ خوانی کرے۔ صحیح مسلم میں ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بین کرنے، سر کے بال بکھیرنے، مونڈنے اور کپڑے پھاڑنے والی عورتوں سے ہم بری ہیں۔ امام الانبیاء برات کا اعلان کر رہے ان سے جو میت پر، جو مرنے پر، جو غم پر، دکھ پر، مصیبت پر بین کرے، کپڑے پھاڑے، بال نوچے، چہرہ پیٹے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں وہ عورتیں ہم میں سے نہیں ہیں۔ ابن ماجہ اور مسند احمد میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نوحہ خوانی کرنے والی عورت اگر توبہ کیے بغیر مر گئی، قیامت کے دن وہ اس حالت میں اٹھائی جائے گی کہ آتش گیر مادے کی قمیض پہنی ہوئی، خارش کی زرہ پہنی ہوئی، اور مسند احمد کی روایت ہے کہ اس پر جہنم کی آگ کے شعلے پڑتے ہوئے ہوں گے۔ یہ دلائل میں نے صحیح بخاری سے، صحیح مسلم سے، مسند احمد سے، ابن ماجہ سے، اہل سنت کی کتابوں سے دیے ہیں، جس میں امام الانبیاء نے ماتم سے منع کیا۔ امام الانبیاء کے پیارے بیٹے سیدنا ابراہیم آپ کی گود میں وفات پاتے ہیں، آپ ان کی وفات پہ غم میں یہ جملے کہتے ہیں، ابراہیم تیری جدائی نے ہمیں غمگین کر دیا ہے، تیری جدائی سے ہم غمگین ہو گئے ہیں، لیکن ابراہیم زبان سے وہی کہیں گے جس سے ہمارا اللہ راضی ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ صحابی نے کہا آقا آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا یہ بغیر آواز کے رونا، یہ آنسوؤں کا بہانا، اے میرے ساتھی یہ تو رحمت ہے جو آنکھوں کے ذریعے بہ رہی ہے۔ ماتم کرنا اگر اسلام میں جائز ہوتا، جس سال کو عام الحزن قرار دیا گیا، خدیجہ کی وفات پہ نبی ماتم نہ کرتے، امیر حمزہ کی شہادت پہ نبی ماتم نہ کرتے، ابراہیم کی وفات پہ نبی ماتم نہ کرتے، اپنی بیٹیوں کی وفات پہ ماتم نہ کرتے۔ آپ نے اس عمل سے روکا، لیکن یہ دلائل اہل سنت کے دلائل۔ آئیے درد سے، پیار سے، محبت سے اس قصے کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے کہ امام الانبیاء ایک یہودی بچے کے مرنے کی خبر سنتے ہوئے، بیماری کی خبر سنتے ہوئے اس کے سرہانے پر جا کر بیٹھ گئے تھے۔ کہا تھا اے نوجوان، اے لڑکے، مرتے مرتے کہہ دے لا الہ الا اللہ، اقرار کر لے اللہ کی الوہیت کا، میری رسالت کا۔ اس نے اپنے بابا کو دیکھا تھا، بابا نے کہا تھا کہہ دے جو ابو القاسم نے کہا ہے۔ وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرے نبی کریم اس کے سرہانے سے اٹھے، ابھی اس کے دروازے پر پہنچے تھے، بچے کی ہچکی کی آخری آواز کو سنتے ہیں کہ اس کی روح پرواز کر گئی ہے، چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے ایک جان جہنم کی آگ سے اور آزاد ہو گئی۔ ہمارا مقصد تو لوگوں جہنم کی آگ سے
بچنے کی دعوت دینا ہے، محبت کے ساتھ، درد کے ساتھ، پیار کے ساتھ، الفت کے ساتھ، چڑھانے کے لیے نہیں، تکلیف دینے کے لیے نہیں، اس لیے کہ لوگوں کم از کم اپنے گھر کی کتابوں کو خود پڑھ کر ان عقیدوں پر آ جاؤ جن عقیدوں پر محمد کریم تھے، آپ کے صحابہ تھے اور آپ کے اہل بیت تھے۔ آئیے سیدنا علی کا قول آپ کو سناتا ہوں، اور سناتا بھی ہوں نہج البلاغہ سے۔ نہج البلاغہ میں سیدنا علی کا یہ قول موجود ہے۔ جب نبی کریم فوت ہوئے، سیدنا علی نے فرمایا لولا انک نہیت عن الجزع وامرت بالصبر، اے نبی اگر آپ نے ہمیں بے صبری سے منع نہ کیا ہوتا، صبر کا حکم نہ دیا ہوتا، آپ نے اگر ہمیں بے صبری سے منع نہ کیا ہوتا، صبر کا حکم نہ دیا ہوتا، آپ کی وفات کے غم میں ہم آنسوؤں سے پانی، آنکھوں سے اتنا پانی بہاتے کہ ہماری بیڑائی ختم ہو جاتی، رو رو کر ہم اپنی آنکھوں کو پانی کی صورت میں بہا دیتے اگر آپ نے ہمیں بے صبری سے منع نہ کیا ہوتا۔ نبی آپ کی وفات اتنا بڑا غم، اتنا بڑا دکھ، اتنی بڑی مصیبت کہ آپ کی وفات کے بعد حسنین کی ماما سیدنا علی کی زوجہ میرے رسول کی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا 6 مہینے زندہ رہی، کسی نے فاطمہ کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ دیکھی۔ لیکن لوگوں، سیدنا حسین کے نام پہ ماتم کرنے والوں، کیا حسنین کی ماما نے اپنے بابا کا ماتم کیا؟ علی تو کہہ رہے ہیں، اور تیری ہی کتاب کا حوالہ ہے نہج